وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. محترم حضرات، خواتین اسلام، پیارے بھائیوں، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو سارے جہاں کا پالنہار، سب کا مربی و منتظم ہے. اس کے بعد درود ہو پیارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی محبت عین ایمان ہے. محترم حضرات، میں نے جو آیت آپ لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، اسی کی روشنی میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا، جس کا تعلق فتنوں سے ہے اور ان فتنوں سے کیسے نمٹا جائے، مسلمان کیا کریں، یہ باتیں اس خطبے میں ذکر کی جائیں گی. اللہ رب العزت نے جہاں انسانوں کو پیدا کیا، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا کہ صرف میری عبادت کی جائے، نہ یہ کہ انسانوں کو بلکہ جناتوں کو بھی اسی کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یعنی اپنی توحید کے لیے، خالص اللہ کو ایک مانے، اسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی معبود لوگ بنا کر کے رکھے ہیں ان سب کا کیا ہے، انکار کریں. یہ مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ
برائیاں اور اسی طریقے سے بھلائیاں، یہ دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے انسان کی آزمائش، انسانوں کا امتحان لینا، خاص طور سے اپنے مومن بندوں کو امتحان سے دوچار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں بیان فرمایا ہے، جو میں نے تلاوت کی ہے، سورۃ الانبیاء کی آیت ہے، اس میں ذکر ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کسی کو اس دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے۔ ایک دن سب کو یہ دنیا چھوڑ کر کے ایک ایسی دنیا کے اندر جانا ہے جو ہمیشہ ہمیش رہنے والی زندگی ہوگی، جس کے اندر ہر طرح کی نعمتیں ہوں گی۔ تو موت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ تمہاری کوشش دنیا کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دوسری دنیا کے لیے ہونی چاہیے، جس کے اندر تم ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہو۔ اس کے لیے تمہاری کوشش ہونی چاہیے، اس کے لیے تمہاری محنت ہونی چاہیے۔ اور دیکھو، ہم نے تمہارے درمیان برائیاں بھی رکھی ہیں، اچھائیاں بھی رکھی ہیں۔ نبلوکم بالشر والخیر، اور برائیوں اور اچھائیوں دونوں کو رکھ کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں، امتحان لیتے ہیں، آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آزمائش کے طور پر ہیں۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور دیکھو تم سب کے سب لوگوں کو ہماری ہی طرف لوٹ کر کے آنا ہے۔ تو فتنے ہر دور میں جنم لیے ہیں، شرک کا فتنہ ہو، بدعات و خرافات کا فتنہ ہو، اسی طریقے سے حدیثوں کے انکار کا فتنہ ہو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد پیدا ہوا، یا اسی طریقے سے مختلف طرح کے فرقوں کے جنم لینے کا فتنہ ہو، چاہے وہ خوارج کا فتنہ ہو یا شیعہ کا فتنہ ہو یا اسی طریقے سے رافضیت کا فتنہ ہو، کسی بھی طرح کا فتنہ ہو، یہ سارے فتنے آزمائشی ہیں۔ اور ان تمام فتنوں کے درمیان ہم سب کو کیا ہے؟ اپنے آپ کو سنبھالنا ہے۔ اسی طریقے سے مال کا فتنہ ہے، اولاد کا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور اسی طریقے سے تمہارے اولاد، یہ سب کے سب کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ عورتوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ سب سے نقصان دہ فتنہ ہے، مردوں کے مقابلے میں ان کا فتنہ بہت ہی زیادہ بڑھ کر کے ہے، اس لیے اس سے آگاہ کیا گیا تاکہ لوگ اس سے کیا ہے؟ ہوشیار رہیں، اس سے بچیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں لوگ تھے جو فتنہ برپا کرنا چاہتے تھے لیکن کر نہیں سکے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ حنین کے موقع پر مال غنیمت کو لوگوں کے درمیان تقسیم کیا تو ذوالخویسرہ نامی ایک شخص نے اپنے سر کو اٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعدل، انصاف کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو انصاف کون کرے گا؟ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں ہو گئے، کہا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، تو بہرحال آپ نے یہ بھی وہیں پر یہ بات کہی کہ اس سے کچھ لوگ ایسے جنم لیں گے جو دوسروں کی نمازوں کو اپنے نماز کے مقابلے میں حقیر تر سمجھیں گے، یعنی اپنے آپ کو بہت ہی عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، یہ سب کچھ اپنے آپ کو سمجھیں گے، اور اسی طریقے سے لوگوں کی نمازوں کو اپنی نمازوں کے مقابلے میں کمتر سمجھیں گے، تلاوت کو اپنی تلاوت کے مقابلے میں کمتر سمجھیں گے۔ تو اس طرح کے لوگ اس کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آگے چل کر کے بہت ہی بڑا خطرہ ہونے والا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے فتنوں کا دروازہ توڑا گیا۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ہی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایسی صورت میں خوارج کا ظہور کیا اور خلیفہ کے خلاف علم بغاوت کو کیا ہے بلند کیا، اور اسی طریقے سے مسلمانوں کے دو گروپوں کے درمیان لڑائی اور کیا ہے قتل و غارت گری پیدا کرنے کی کوشش کی۔ لیکن سارے کے سارے لوگ کتاب و سنت کو پکڑ کر کے کیا ہے محفوظ رہے۔ تو فتنے آتے رہتے ہیں، ہمارے زمانے میں بہت سارے فتنے ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک وقت آئے گا یتقارب الزمان، وقت بالکل قریب قریب ہوگا، ایسے چلا جائے گا کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ یا یہ کہ مطلب یہ ہے کہ جو برائی مہینے میں پھیلنے والی ہوگی وہ برائی سیکنڈوں میں پھیل جائے گی۔ معاملہ کیا ہے؟ سوشل میڈیا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ایک فتنہ منٹوں میں پوری دنیا میں کیا ہے نشر ہو جاتا ہے، برائیاں پوری دنیا کے اندر پھیلا دی جاتی ہیں۔ تو یہ مراد ہے زمانے کے قریب ہونے کا، یا اسی طریقے سے تقارب زمانہ کا۔ اسی طریقے سے آگے فرمایا وَيُقْبَضُ الْعِلْمِ، علم کو کیا ہے چھین لیا جائے گا، جہالت آ جائے گی۔ علم سے مراد یہاں اصلی علم نہیں ہے، بلکہ یہاں پر شرعی علم مراد ہے، کتاب و سنت کا علم مراد ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم اپنے سماج کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے گھر کے اندر دیکھیں تو غور کریں کہ کتنے لوگ ہمارے گھر کے اندر شرعی علم کے حاصل کرنے والے ہیں۔ اسی سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بالکل صاف ہو جائے گا، صاف و شفاف ہو جائے گا۔ کتنے لوگ اپنے بچوں کے اندر دینی مدرسوں کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے شرعی علم کیا ہے اٹھا لیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے، اسی طریقے سے علماء کو موت دے کر کے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے شرعی علم کو کیا ہے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا گیا وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے، بہت سارے فتنے کیا ہے نمودار ہوں گے اور اسی طریقے سے پیدا کر دیا جائے گا۔ وَيُلْقَى الشُّحُّ، اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ حرص لوگوں کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ مال کے اندر، دولت کے اندر، اس کے اندر بہت ہی زیادہ حریص ہوں گے، بہت ہی زیادہ لالچی ہوں گے۔ جو مال ان کے پاس آئے گا، ان کے جیبوں کے اندر آئے گا، وہ اس کو نکالیں گے نہیں کہ اس سے فقراء کی دیکھ ریکھ کرے، مساکین کی دیکھ ریکھ کرے، یا علم کے کام میں، دین کے کام میں اس کو کیا ہے خرچ کرے۔ وَيَكْسُرُ الْحَرْجَ، اور اسی طریقے سے بتایا گیا کہ قتل کیا ہے، قتل و غارت گری کا فتنہ یہ بالکل عام ہو جائے گا۔ تو یہ بھی چیز ہمارے اندر کیا ہے عام ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم لوگ بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، تم اعمال صالحہ کے ذریعے سے جو ہے فتنوں سے آگے بڑھ جاؤ، یعنی اپنے آپ کو کیا ہے بچاؤ، کیونکہ فتنوں سے بچنے کے ذریعے کیا ہے اعمال صالحہ ہیں، وہ اعمال جو کتاب اللہ اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، آپ کی احادیث صحیحہ کے مطابق ہے۔ تو فتنہ بہت بڑھ کر کے ہوگا، جیسے کہ رات کی تاریکیاں، گھنی تاریکی جو رات کی ہوتی ہے اس کی طرح سے ہوگا۔ صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کیا ہے کافر ہو جائے گا۔ اس طرح سے کیا ہے فتنے وجود میں آئیں گے۔ تو آج ماجرا ویسے ہی ہے، کسی کے عقیدے کی کوئی گارنٹی نہیں، کسی کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں، صبح کیا ہے، دوپہر میں کیا ہوگا اور شام کو کیا بن جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے اسلام کی حفاظت کرنی ہے۔ وہ حفاظت ہم کیسے کریں گے؟ اس کا حل بھی اسی وقت ہمیں ملے گا جب ہم اپنے آپ کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر کے جائیں گے۔ ایسی صورت میں ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے؟ اس میں جو چیز ہے سب سے پہلے چیز وہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہنی چاہیے ایسے فتنوں کے دور میں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہ وما بطن، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں، اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاؤ۔ کیسے؟ کس سے آنا ہے؟ من الفتن، فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہری فتنے ہیں ان سے بھی، اور اسی طریقے سے وہ فتنے جو کھلم کھلا نہیں ہے، چھپے ہوئے ہیں، ایسے فتنوں سے بھی تم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا، اس وقت کہا کہ اے اللہ کے رسول، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ہم فتنوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اور ان فتنوں سے بھی جو ظاہری فتنے ہیں اور اسی طریقے سے جو چھپے ہوئے فتنے ہیں، ان تمام فتنوں سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بیان فرماتے ہیں، یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نماز پڑھیں تو یہ دعا کرتے رہیے، یہ پڑھتے رہیے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے بھلائیوں کے کرنے کا سوال کرتا ہوں، وترک المنکرات، اور اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کے چھوڑنے کا سوال کرتا ہوں جو شریعت کے خلاف ہے، جو منکر ہیں، جو گناہ کے کام ہیں، ایسے کاموں کے چھوڑنے کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے وحب المساکین، مسکینوں سے محبت رکھنے کی اے اللہ تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اگر تو اپنے بندے کے ساتھ کوئی فتنے کا ارادہ رکھے، فتنہ چاہے، اس کو آزمانا چاہے، تو آزمائش سے پہلے مجھے موت دے دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی، اپنے حبیب کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی کہ اس طریقے سے فتنوں سے بچنے کے لیے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا، کیونکہ اگر توحید ہی ہمارا گڑبڑ ہو گیا تو سمجھ لیجئے پوری زندگی تباہ و برباد ہو گئی، دنیا بھی خراب ہو گئی اور آخرت بھی خراب ہو گئی، اور اسی طریقے سے ہم اسلام سے بالکل نکل گئے۔ اس لیے توحید پر مضبوطی سے قائم رہنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے کلمے کو پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو کلمہ ہے اس کلمے کے تقاضے کے مطابق عمل کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو توحید کا ہونا، عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا، ثابت قدم رہنا، عقیدے کی بگاڑ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بہت ہی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ فتنے سے محفوظ رہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کے عقائدی بگاڑ پائے جاتے ہیں، منہجی بگاڑ پائے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے اسلام کو محفوظ رکھنے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ توحید پر قائم رہے بغیر ہم کبھی بھی اور کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اور چاہے وہ اپنا گھر ہو، چاہے وہ اپنا محلہ ہو، چاہے وہ اپنی سوسائٹی ہو یا دنیا کی کوئی بھی جگہ ہو، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تیسری چیز یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، کیونکہ اگر ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دور ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں طرح طرح کی یہ بگاڑ ہمارے اندر آئیں گے، عقیدے کی بگاڑ، اخلاق و عادات کے بگاڑ، بہت سارے بگاڑ ہمارے اندر آئیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے، یہ بتلایا ہے کہ تم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول،
اللہ کی اطاعت کرو اور اسی طریقے سے اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اور یہ بھی کہا گیا دوسری آیت کے اندر وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، کیونکہ ایسا کرنے سے تم بذات خود کمزور ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا کیا ہے اکھڑ جائے گی۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی سلامتی رکھیں، اور اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، یا اسی طریقے سے ہمارے گھر کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر کسی طرح کا کوئی بگاڑ و فساد نہ برپا ہو، تو اس بات کی اطاعت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا۔ علم کا حاصل کرنا، علم حاصل کرنے سے مراد یہاں پر شرعی علم کا حاصل کرنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم ہے، کتاب و سنت کا علم ہے، کیونکہ کتاب و سنت کا علم جب تک ہمارے پاس نہیں رہے گا تب تک ہم جو ہے فساد سے، بگاڑ سے، فتنوں سے کبھی بھی محفوظ نہیں ہو سکتے۔ کوئی بھی آدمی ہم کو کیا ہے؟ اچک لے گا، ہم کو ہمارے دین سے بے دخل کر دے گا، ہم کو ہمارے دین سے دور کر دے گا۔ اس لیے شریعت کا علم کا ہونا کیا ہے؟ یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک شریعت کا علم ہمارے پاس نہیں تب تک کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ علم وہ نور ہے جو کیا ہے؟ شرک کی تاریکیوں سے بچاتا ہے، فتنوں سے بچاتا ہے، اور اسی طریقے سے ہر طرح کے عقائد کے بگاڑ سے کیا ہے؟ بچاتا ہے۔ اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا عقیدے کا، وہاں پر کہا فَعْلَمْ، تم جان لو، تم جان لو، مطلب علم تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ کیا جان لو؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو عقیدے کا بھی علم ہونا ضروری ہے، اور عقیدے کے علاوہ جو دوسرے علوم ہیں اور جو مسائل ہیں، جو احکام ہیں، اس کا بھی علم ہمارے لیے ہونا کیا ہے؟ بے حد ضروری ہے۔ تو علم کا ہونا بہت ہی ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہر طرح کے فتنے سے بچائیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اسی طریقے سے اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، تو علم کا حاصل کرنا یہ بہت ہی کیا ہے؟ ضروری بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک فتنہ ہے، ہم فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ گروہ بندی سے بچیں، فرقہ بندی سے بچیں، اور اسی طریقے سے جماعت کو لازم پکڑیں، جماعت کو لازم پکڑیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ید اللہ مع الجماعہ، اللہ کا ہاتھ یہ جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کو ہوتی ہے جو جماعت میں رہتے ہیں۔ جماعت کا مطلب کیا ہے؟ جماعت کا مطلب جو ہے وہ لوگ ہیں یا وہ علماء ہیں جو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں اور اسی کے حساب سے وہ عمل کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں اور کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، احادیث صحیحہ کو ویسے ہی سمجھنے والے ہیں جیسے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا۔ تو ایسے ہی لوگ کیا ہے؟ جماعت ہے۔ جو شخص جماعت سے نکل جاتا ہے اس کو کیا ہے؟ جیسے ریوڑ سے بکری نکلتی ہے، بھیڑیا اس کو اچک لیتا ہے، اس کو کھا جاتا ہے، اسی طریقے سے جماعت سے کوئی نکل کر کے کوئی الگ فرقہ، کوئی الگ گروپ بنا لیتا ہے، تو ایسی صورت میں کبھی بھی اس کو کیا ہے؟
ایسے لوگ اچک سکتے ہیں جو کہ گمراہ ہیں، جو کہ فتنہ اور فساد والے ہیں، یا یہ کہ شیطان ایسے لوگوں کو اچک کر کے گمراہی کے راستے پر لے کر کے چلا آتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم کو فرقوں میں بٹنے سے بچنا ہے، تم کو جماعت کے اندر رہنا ہے، وہ جماعت جو کتاب و سنت والی جماعت ہے، وہ جماعت جسے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ حدیث کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے ما انا علیہ واصحابی، کہ سارے فرقے جہنمی، میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ یہود یہ کیا ہے 71 فرقوں میں تھے، نصارہ یہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری جماعت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنمی ہوں گے سوائے ایک فرقے کے۔ پوچھا گیا وہ فرقہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ تو کہا گیا کہ وہ ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہیں جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد جماعت ہے، بعض روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، اہل الحدیث ہیں۔ اہل الحدیث یعنی کتاب و سنت پر چلنے والے، قرآن اور حدیث کو ماننے والے، اور قرآن و حدیث کو ویسے ہی سمجھنے والے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا، جیسا کہ سلف صالحین نے سمجھا، تو یہی لوگ اصل ہے۔ یہاں پر دیکھیے آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، طرح طرح کے گروپوں میں مت بٹو، حزبیت سے بچو، فرقہ واریت سے بچو، گروپوں میں تقسیم ہونے سے بچو۔ کیسے بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسی کا حل ذکر کیا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، تم سب کے سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، اور فرقوں میں مت بٹو۔ گویا کہ اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، تبھی ہم فرقوں میں بٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور اسی کے ضمن میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیحہ ہے، کیونکہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیز دی گئی وہ قرآن تھا، اور اسی طریقے سے احادیث تھی، اور احادیث بھی یہ وحی الہی ہے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ وحی الہی ہوا کرتی ہے، وہ اپنے خواہشات نفس سے کوئی بھی بات نہیں کرتے ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ غالب رہیں، ہم ہمیشہ دین پر قائم رہیں، تو اس ہمارے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کو معیار بنا کر کے اسی پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں، اور جماعت کو لازم پکڑے، وہ جماعت جسے اہل الحدیث کہا جاتا ہے، جس کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، نجات پانے والی جماعت، جسے وہ جماعت کہا جاتا ہے، طائفہ منصورہ کہا جاتا ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے۔ یہ اس کو لازم پکڑنا کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ ان کا منہج جو اصول جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو اسلام ہے۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، پھر اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ویسے سمجھنا جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سمجھا، اسی حساب سے ہم کو سمجھنا، اسی کا نام کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اگر اس سے ذرہ برابر ہم ہٹتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو گویا کہ شیطان نے ہم کو اچک لیا، شیطان نے ہم کو کیا کیا؟ اچک لیا۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سمجھایا۔ ایک سیدھی لکیر کھینچی گئی، دائیں بائیں دو دو لکیریں کھینچی گئی، اور کہا گیا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ جو سیدھا جا رہا ہے راستہ، یہی میرا کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، یہی اسلام ہے، یہی اصل دین ہے، یہی وہ دین ہے جس کی دعوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے دی، جو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے بھیجے گئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مبنی ہے۔ تو ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ حزبیت سے بچیں، فرقہ واریت سے بچیں،
گروپوں کی شکل میں بٹنے سے بچیں اور اسی طریقے سے جو بھی ہمارا امیر ہے اس کی اطاعت کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے ان لوگوں کے راستے کو اختیار کرو جو کہ خلفائے راشدین ہیں، جو ہدایت کے راستے پر ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا کہ بدعتوں سے بچو، بدعتوں سے بچو، کیونکہ جیسا کہ ہر خطبے میں ہم پڑھتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کیا ہے؟ جہنم کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ یہاں پر جہنم کا ذکر ہے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت سے مقصد کیا ہے؟ جہنم سے نجات، جہنم سے نجات۔ اسی لیے جو میں نے پہلی آیت کریمہ شروع میں تلاوت کی ہے اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، موت کا مزہ سب کو چکھنا ہے۔ اور یہ بھی یاد کر لو کہ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، سارے کے سارے لوگ ہمارے ہی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی اللہ رب العزت کی طرف سب کو لوٹ کر کے جانا ہے اور اپنے سارے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو ان باتوں پر ذہن رکھنا چاہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کیا ہے؟ تقوی اختیار کیجئے، اپنے فارغ اوقات کو، ٹائمز کو ادھر ادھر کی چیزوں میں مت کھپائیے، کیونکہ ادھر ادھر جب جائیں گے تو آپ کا ذہن منتشر ہوگا، آپ کے ذہنوں کے اندر بگاڑ آئے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے کہ 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فراغک قبل شغلک، کہ اپنے فارغ کے اوقات کو غنیمت سمجھو مشغول ہونے سے پہلے، یعنی جو فارغ وقت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسے قرآن مجید کے پڑھنے میں کھپانا چاہیے، حدیث کا علم حاصل، قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے میں ہمیں کھپانا چاہیے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے میں ہمیں کھپانا چاہیے، تبھی ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، ورنہ ہم فتنوں سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ یہ چند باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔